السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ. آج ہم انشاءاللہ شہادت کے بارے میں پڑھیں گے. یہ کتاب کا نام ہے میرا جینا میرا مرنا. تو مرنا میں ایک طبعی موت ہے اور ایک شہادت کی موت. تو شہادت کیا ہے، اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے، اور شہید کا کیا اجر اور درجہ ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں. اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا اور میں اسلام لانے والوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں. اس بات کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. قل، آپ کہہ دیجئے. اگرچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنا کہنا بھی کافی ہے، لیکن جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوائی جا رہی ہو، اس بات کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی. اور یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں، بلکہ خطاب آپ سے ہے اور حکم سب کے لیے ہے. کیا کہ ہماری تمام عبادات صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. نہ صرف یہ کہ نماز اور قربانی جسمانی اور مالی عبادت، بلکہ ساری کی ساری زندگی. محیایا و مماتی، محیایا میری زندگی اور مماتی میری موت. یعنی جب سے میں پیدا ہوا ہوں اور جب میں مروں گا، ان دونوں کے بیچ میں جو بھی میری زندگی ہے وہ سب اللہ کی خاطر، اللہ کی فرما برداری میں گزرے گی. اور اس میں یہ انتظار نہیں کروں گا کہ پہلے دوسرے لوگ کر لیں تو پھر میں بھی کر لوں گا ان کی پیروی میں. انا اول المسلمین. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لوگوں کو بتاتے تھے پہلے خود اس پر عمل کرتے تھے. اول المسلمین. تو ہم سب کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ جو کچھ ہم کہیں اس پر خود بھی عمل کریں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو کہ سب سے اہم ہے ہماری زندگی میں، اس لیے اس کا حکم بھی سب سے زیادہ اہم ہے ہمارے لیے کہ جب وہ فرمائے کہ ایسا کرو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا. ہم نے سنا اور ہم نے بات مان لی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شہادت کیا ہے. شہید کا لفظ جو ہے یہ شین ہا دال سے ہے. شہد یشہد، گواہی دینا. تو شہید دراصل گواہی دیتا ہے اپنے عمل سے، اپنی جان دے کر، کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، وہ اللہ پر ایمان لایا، وہ اس دین پر ایمان لایا. یہ تو اس کے لغوی معنی ہے. لیکن اصلی شہید کون ہوتا ہے؟ جو میدان جنگ میں مال اور جان سے اسلام کی حالت میں صرف اللہ کے لیے لڑتا ہے اور اس میں خود بھی قتل ہو جاتا ہے اور اس کا مال بھی چلا جاتا ہے. تو ایسا شخص شہید ہوتا ہے. تو اس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں. ایک یہ کہ وہ میدان جنگ میں یعنی باقاعدہ ڈکلیئرڈ وار ہو. نمبر 2، وہ صرف اللہ کے لیے لڑنے والا ہو، اللہ کے دین کی خاطر، اپنی ذات کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، دنیا میں اپنی اہمیت بتانے کے لیے نہیں کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی وحدانیت کا بول بالا کرنے کے لیے. تو ایسا اگر کوئی معرکہ ہو تو اس میں جو شخص جان سے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، وہ شہید ہوتا ہے. قرآن مجید میں شہادت کی فضیلت بتائی گئی ہے. شہید اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص تقرب کا درجہ پاتے ہیں، انہیں امتیازی مقام حاصل ہوتا ہے. انہیں پہلا اعزاز یہ حاصل ہوتا ہے کہ ان کی موت کی بجائے، خاتمے کی بجائے ایک نئی زندگی کا آغاز بنتی ہے، اور وہ زندگی ہماری زندگی سے مختلف ہے، اور اس زندگی میں ان کو رزق بھی ملتا ہے. جیسے کہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے فضل پر خوش ہیں. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں
لیکن تم ایسی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، یعنی ان کی زندگی اس زندگی سے مختلف ہے جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس میں تو انسان کو رزق خود کمانا پڑتا ہے، اور وہاں وہ یرزقون، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں، ایک آنر ہے ان کے لیے، اکرام ہے ان کا۔ اسی طرح سورۃ محمد آیت نمبر 4 سے 6 میں فرمایا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مار دیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا، انہیں راہ دکھائے گا، سیہدیہم، اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا، یعنی ان کی زندگی میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ان کی اطاعت میں تو اس کو بھی درست کر دے گا، ان کا نام اعمال درست فرما دے گا، اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی اس نے انہیں پہچان کرا دی ہے۔ تو یہ سب آیات دراصل شہید کے خصوصی مقام اور مرتبے کو واضح کرتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں بھی جب آپ کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، کسی کو عزت دیتے ہیں، کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کسی کی بات مانتے ہیں، تو جواباً آپ کو کیا ملتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ عمومی طور پر ایکسیپشنل کیسز میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جب آپ کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو جواباً آپ کو بھی ایکنالجمنٹ ملتی ہے، اور اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو جواباً آپ کو بھی کچھ ملتا ہے۔ اگر آپ کسی کی بات مانتے ہیں تو جواباً آپ کی بھی بات مانی جاتی۔ تو یہ تو عام انسانوں کے ساتھ معاملے پر انسان کو زندگی میں اتنا کچھ مل جاتا ہے، تو اگر معاملہ بندوں کے ساتھ نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہو، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انسان اپنی سب سے قیمتی چیز جس کا بدل کچھ اور ہے ہی نہیں، مال کا بھی بدل ہوتا ہے، باقی چیزوں کا بھی، لیکن جان کا بدل کچھ نہیں، کہ اگر آپ ایک دفعہ دے دیں تو آپ کو کوئی اور لوٹا نہیں سکتا۔ تو جب آپ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے دے دیتے ہیں تو پھر جس ہستی کے ساتھ، جس عظیم ذات، جس عظیم رب کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہیں، وہ اس کا بدلہ کس شکل میں دے گا اور کتنا بڑا دے گا اور کیسا دے گا، یہ حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جانتا ہے، جو اسی کے شایان شان ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی شخص جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے تو کبھی بھی نامراد اور محروم نہیں رہتا۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اپنے اندر کتنا اخلاص ہے، آپ اس کے لیے کوئی کام کتنا کر رہے ہیں۔ شہادت تو ایک بہت اعلیٰ درجہ اور مقام ہے، لیکن عام روزمرہ زندگی میں بھی جب آپ اچھے کام کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اس میں بھی ہر شخص کے اخلاص کے مطابق اس کا اجر ہوتا ہے۔ مثلا اس وقت آپ کلاس میں سب اکٹھے بیٹھے ہوئے، کون کس نیت سے آ کے بیٹھا ہے، اور یہاں سے اٹھنے کے بعد اس کو اللہ کے ہاں کیا ملے گا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا شوق کیا ہے، آپ کی توجہ کتنی ہے اللہ کی بات کی طرف، اس کے مطابق آپ سے معاملہ کیا جائے گا، اس کے مطابق آپ کو درجہ ملے گا۔ بظاہر دو شخص نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دیکھنے میں دونوں کی حرکات برابر کی، لیکن دونوں کا مقام فرق ہے اللہ کی نگاہ میں۔ یہ فرق کس بنا پر ہے؟ ظاہر کی بنا پر یا کسی اور چیز پر؟ نیت اور اخلاص کی بنا پر، باطن کی بنیاد پر، کہ اندر کیا ہے اس شخص کے، خشوع و خضوع کتنا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بظاہر اللہ کے راستے میں جان دے دے لیکن اس کو جنت کی بجائے جہنم ملے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے لیے نہیں جنگ کی۔ تو اسلام کا یہ جو نظریہ ہے، نظریہ جنگ، وہ باقی پوری دنیا سے مختلف ہے۔ دنیاوی جنگیں جتنی بھی ہیں ان میں عموماً دنیاوی فائدے سامنے رکھے جاتے ہیں، لیکن مسلمان جب لڑتا ہے تو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے۔ تو اس کی مزید وضاحت بھی آگے ہم دیکھیں گے۔ احادیث میں بھی شہادت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس شہید کے لیے 6 انعامات ہیں۔ خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس کی مغفرت ہو جاتی، اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے، وہ قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اسے ایمان کے لباس سے مزین کیا جائے گا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا خوبصورت لباس ہوگا۔ خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے اس کی شادی کی جائے گی اور اس کے 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، یعنی اس کے خاندان کے لوگ جو جہنم میں جانے والے ہوں گے اس کی شفاعت کی وجہ سے ان کو بھی جنت ملے گی۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، جو سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، کہ شہید سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے، ان پر ہنستا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی کہ اس کی جماعت فرار ہو گئی، سب چلے گئے، بھاگ گئے، لیکن وہ ان کے بعد اللہ کے لیے لڑتا رہا، کیونکہ میدان جنگ سے بھاگنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ قتل ہو گیا یا اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور اسے کفایت کی، یعنی اس کی مدد کی اور وہ قتل نہیں ہوا بلکہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے بارے میں کہتا ہے میرے بندے کی طرف دیکھو، وہ اپنے آپ سے کیسے صبر کروا رہا ہے، کہ کوئی بھی نہیں ہے پھر بھی اللہ کی خاطر جمع ہوا ہے۔ یہ تو خیر ایک بہت ہی نازک مرحلہ ہے، لیکن کسی بھی کام میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر آپ صبر کرتے ہیں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، چاہے وہ لوگوں کی باتیں ہوں، چاہے کوئی کام مشکل ہو، چاہے آپ نیند چھوڑ کے تھک رہے ہوں اور پڑھ رہے ہوں، کوئی بھی چیز جس کو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوں اور آپ کو اسے بندوں سے، دنیا سے کوئی ریوارڈ ملنے کا کسی بھی قسم کی امید یا نیت یا تمائی نہ ہو، خیال ہی نہ ہو، اور آپ کے لیے یہ بات کافی ہو کہ اس وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ رات کی تنہائیوں میں جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، چاہے نماز پڑھ رہے ہوں چاہے سبق یاد کر رہے ہوں، اور اللہ کے سوا کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو، نہ آپ کی اماں اٹھ کے دیکھ رہی ہے، نہ ابا، نہ کوئی بہن، نہ بھائی، نہ رشتہ دار، اور آپ کو بھی نیند آئی ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کے ماہر بن جائیں، اور آپ پڑھے جا رہے ہیں کیونکہ دن میں آپ کو وقت نہیں ملتا، یکسوئی نہیں ملتی، آپ تھکے ہوئے لیکن آپ صبر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس کو کون آپ کو دیکھ رہا ہوگا؟ اللہ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ کو دیکھ کر کتنا پیار آتا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ پر بھی اللہ تعالیٰ ہنس دے کہ دیکھو میری اس بندی کو کہ جو اتنی محنت کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور میرے سوائے اس کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے، اسے کچھ اور نہیں چاہیے سوائے میری رضا کے۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہائے کوئی کام پتہ چل جائے کہ اللہ کو خوش کر دیں، کام بہت ہے خوش کرنے والے، ہم کرنے والے تو ہوں، کیونکہ ہمیں ابھی فرصت نہیں ملی لوگوں کو خوش کرنے سے، ہم اپنا بہت سا وقت اس میں ضائع کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو خوش کر دیں، کسی طرح لوگ راضی ہو جائیں ہم سے۔ لیکن اگر ہم سب کی توجہ اس پر ہو جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو آپ کو معلوم ہے پھر کیا ہوگا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ پھر اس بات کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ لوگوں کو خوش کر دیں کسی طرح، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے دل میں ڈال دے گا۔ جب آپ کی نیت کیا ہوگی؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شہید کو توجہ دیتے ہیں خاص۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے رب کو اس بندے پر بڑا تعجب ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے اور اس کے ساتھ ہی بھاگ نکلے، مگر اس بندے کو گناہ کا احساس ہو تو وہ قتال کے لیے واپس لوٹ آئے حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے کی طرف، میرے ہاں ثواب کی رغبت میں اور میری پکڑ کے ڈر سے واپس لوٹ آیا حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا گیا۔ یعنی خصوصی توجہ اس کی طرف اور اس کا ذکر فرشتوں کے سامنے، یعنی ایک طرح سے فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو جسے صرف میرے ڈر نے اس جگہ روکا اور یہ اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگا نہیں۔ اسی طرح شہید کی جان نکلنے کی تکلیف بھی بہت کم ہوتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید قتل کی صرف اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تم میں سے کسی کو چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی۔ آج کل چیونٹیاں بہت نکلی ہیں نا برسات میں، کہیں نہ کہیں کاٹ جاتی ہیں۔ کبھی کسی کو کاٹا؟ کس کو ایکسپیرینس ہے چیونٹی کاٹنے کا؟ اوکے، سب کو ہے۔ نیکسٹ ٹائم جب چیونٹی کاٹے تو اس وقت یہ حدیث یاد کریں۔ اچھا، شہید کو بس اتنی سی تکلیف ہوتی ہے بس، پھر جو اس کا خون نکلتا ہے اس خون کا قطرہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں، ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنسو بن کر نکلے، یعنی اللہ کے ڈر سے آپ رو دیں۔ ہم روتے ہیں، ماں باپ کو یاد کر کے روتے ہیں، دوستوں کو یاد کر کے، مائیں بچوں کو یاد کر کے رو پڑتی ہیں، اچھے کھانے یاد کر کے گھر کے ہاسٹل میں رو پڑتے ہیں، کمپنی مس کرتے ہیں، اپنے ماحول کو، اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے ملکوں کو اور شہروں کو اور بہت ساری چیزوں کو، پھر رونے لگ جاتے ہیں ہم کدھر آ گئے۔ لیکن ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کیا واقعی اللہ کے لیے بھی کبھی ایسے ہی بے ساختہ رو دیے کہ اللہ کو یاد کر کے یا اللہ سے ڈر کے یا اللہ کی یاد میں یا اللہ کی محبت میں؟
تو اگر لوگوں کے لیے روتے ہوئے آپ نہریں بھی بہا دیں نا تو کوئی فائدہ نہیں، لوگ تو دیکھیں گے بھی نہیں. بعض لوگ تو اور خوش ہوں گے کہ اچھا آپ روئیں. جس کو آپ سے ویسے محبت نہیں، کیا آپ کے رونے سے اس کو آپ سے محبت ہو جائے گی؟ نہیں ہوئے گی. تو آنسو بڑی قیمتی چیز ہیں، اگر ان کو بہانا ہی ہے تو اللہ کی یاد میں بہائے، اور جو اللہ کی یاد میں بہائے گا ایک قطرہ بھی اس کا ٹپکے گا وہ اللہ کو بے حد محبوب ہوگا. لیکن عموماً لوگ جو نماز میں بھی روتے ہیں یا قرآن کی مجلس میں یا کسی دینی مجلس میں، تو اس میں بھی بہت سخت چیک رکھنے کی ضرورت ہے اپنے اوپر کہ اس وقت جو میں رو رہی ہوں کہیں اس میں ریاکاری تو نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں رو رہی میں کہ لوگ مجھ سے امپریس ہو جائیں کہ میں بہت اللہ والی ہوں. کیونکہ اس وقت اپنی نیت کا حال سوائے اپنے یا اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہوتا. تو اسی لیے ایک تابعی کہتے ہیں، شاید سفیان ابن عیینہ یا سفیان الثوری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں بہائے جانے والے بہت سے آنسو ریاکاری پر مبنی ہوتے ہیں. ان کے کوٹ کا خلاصہ یہ اس میں حقیقی طور پر اللہ کی یاد نہیں ہوتی، اس میں بھی دکھاوا ہوتا ہے. تو ان آنسو کو کوئی فائدہ نہیں جو چاہے آپ قرآن پڑھ کے ہی رو رہے ہو لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہے ہوں. تو اللہ کی خاطر تنہائی میں روئیے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کسی کو پتہ نہ چلے. دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہے، اور 2 نشان، یعنی 2 قطرے اور 2 نشان کی بات ہوئی تھی نا. اور 2 نشان تو ایک اس زخم کا نشان ہے جو اللہ کے راستے میں لگے، اور اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کو پورا کرنے میں لگنے والا نشان. وہ کون سا ہے؟ نماز کے جو اعضاء ہیں نا، جیسے گھٹنے ہیں، گھٹنے بھی کالے کالے ہو جاتے ہیں، پیشانی پہ لگ جاتا ہے، پاؤں کے ٹخنے پہ جو صحیح طور پر جو لوگ پاؤں رکھتے ہیں زمین پر ان کے وہاں پر نشان پڑ جاتا ہے. تو یہ نشان بھی اللہ کو بڑے پیارے ہیں. اچھا، لوگوں کو ان نشانوں سے، کئی لوگ سجدہ ڈھنگ کا نہیں کرتے کہ ماتھا کالا ہو جائے گا یا نشان لگ جائے گا. لوگوں کو شاید پسند نہ ہو کہ اچھا یہ کیا ہے اس کے ماتھے پہ نشان لگا ہوا ہے، کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اسپاٹ لیس فیس. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کون سا ماتھا پسند ہے؟ اسپاٹ والا، جو اللہ کی خاطر لگا ہو. اسی طرح یہ ہے کہ ایک معمولی انسان جس کی دنیا میں کوئی خاص قدر و قیمت نہ ہو، شہادت کے بعد وہ بھی اللہ کا بہت معزز اور مکرم اور بہت اہم انسان بن جاتا ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے جو غزوہ کا ارادہ رکھتے تھے، یعنی اکٹھے جا رہے تھے، کہ ایک اعرابی کے خیمے کے پاس سے گزرے، یعنی راستے میں مل گیا وہ. تو اعرابی نے خیمے کا کونا اٹھا کر دیکھا، کہنے لگا آپ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ہیں جو غزوہ کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی خاطر جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہنے لگا کیا ان لوگوں کو دنیاوی مال و متاع بھی ملے گا؟ اس سے کہا گیا کہ ہاں، انہیں مال غنیمت حاصل ہوگا، پھر اسے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، کیونکہ پہلے عرب لوگ تو صرف مال کے لیے لڑتے تھے. تو وہ اپنے جوان سال اونٹ کی طرف گیا اور اس پر پالان کسا اور صحابہ کے ساتھ چل پڑا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. اس نے اپنا جوان سال اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنا شروع کر دیا، یعنی آپ کے قریب قریب ہو رہا تھا، اور صحابہ اس کے اونٹ کو آپ سے دور کرنے لگے کیونکہ اجنبی شخص تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نجدی کو چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اسے دور نہ کرو مجھ سے، میرے پاس آنے دو. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ یقیناً جنت کے بادشاہوں میں سے ہے. ایک عام شخص، بدو دیہاتی، جس کو کوئی جاننے والا نہیں، کوئی اس کا سٹیٹس نہیں، اس کو بس نیکی کا ایک موقع ہاتھ آیا اور وہ بس چل پڑا، اور اس کی خوب تیاری کی، جوان سال اونٹ لیا، ورنہ تو کہتا اچھا چلو کوئی بھی لے جاتے. بہترین چیز اللہ کے راستے میں لے گیا. پھر صحابہ نے دشمن کا مقابلہ کیا تو اس کو شہید کر دیا گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ اس کے پاس آئے اور اس کے سر کے پاس خوش خرم بیٹھ گئے، یا یہ کہ آپ بہت خوش تھے اور ہنس رہے تھے. پھر آپ نے اس کی طرف سے اعراض کیا. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خوش و خرم دیکھا. پھر آپ نے اسے اعراض کیا تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے خوش و خرم دیکھا، جس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کی روح کو اللہ عز و جل کے ہاں عزت والا پایا، اور میں نے اس سے اعراض کیا کہ حور عین میں سے اس کی بیوی اس کے پاس موجود ہے، یعنی اس کے استقبال کے لیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ سب کچھ دکھایا جاتا تھا جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی. یہ آپ کے خصائص میں سے ہے.